صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ جی ناظرین و سامعین، آج ہمارا موضوع ہے بے زبانوں کی، یعنی نباتات، جمادات، حیوانات کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، بخار میں سر درد کی شدت کا روحانی علاج۔ بعض اوقات بخار ہوتا ہے اور اس میں سر درد بہت شدید ہوتا ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر سر درد ہو تو پھر بھی یہ آپ روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے درد اور بخار کے لیے، یعنی جسم میں درد ہو، سر میں درد ہو، بخار ہو، اس کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ دعا سماعت فرما لیجئے۔ بخار میں، سر درد میں، جسم درد میں یہ پڑھی جا سکتی ہے ہر قسم کے درد کے لیے۔ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، نعوذ باللہ العظیم، نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعاری، من شر کل عرق نعاری، ومن شر حر النار، ومن شر حر النار۔ تو بالکل اس کا معنی اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت عظمتوں والا ہے، کبریائی والا ہے، اور اسی کی ہم پناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے۔ اور اسی طرح جو مشکلات آتی ہیں ان کے شر سے، حتیٰ کہ جو جہنم کی گرمی ہے، جہنم کی شدت ہے، اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ سر درد کے لیے بالخصوص، جس شخص کے سر میں شدید درد ہو تو اس کے ماتھے پر 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا جبارو انگلی سے لکھا جائے۔ سر درد ہے تو ماتھے پر انگلی سے 7 مرتبہ یا جبارو لکھا جائے، اور پھر 3 مرتبہ ماتھا پکڑ کر، 3 مرتبہ پکڑیں گے ہر دفعہ پکڑ کر، یعنی وہ 21 مرتبہ ٹوٹل ہو جائے گا۔ ہر دفعہ 7 مرتبہ پڑھنا، یا جبارو یا سلامو، 3 مرتبہ ماتھا پکڑ کر یا جبارو یا سلامو 7 دفعہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ کیسا ہی درد ہو جاتا رہے گا۔ اور اگر آدھے سر کا درد ہے تو پھر یہ روحانی علاج، یہ عمل سورج نکلنے سے پہلے کرے، انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی۔ تو یہ بخار، سر درد، جسم میں درد کے لیے بہت مجرب روحانی عمل ہے، روحانی علاج ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف کا حصہ بنائیے۔ اپنے اعزاء قریبا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، مشکلات ہم سے دور فرما دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کس طرح محبت رکھتی ہے، کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی، مانتی اور پہچانتی ہے۔ ارسلت الی الناس کافہ، لوگوں کے حوالے سے بھی بنی نوع انسان سبھی کے لیے فرما دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی کے لیے ہیں۔ اسی طرح قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے بنی نوع انسان، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
ان جہانوں میں بے زبان بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، جمادات بھی شامل ہیں، شجر بھی شامل ہیں، حجر بھی شامل ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ عالمین میں شامل ہے، اور ہر ذرے ذرے کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ اس رحمت کا اظہار کیسے ہوا، اس پر گفتگو ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں آتا ہے، ایک فرمان مبارکہ یوں بھی کہ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی کی طرح یہاں بھی ما نافیہ ہے اور پھر الا استثناء کے لیے ہے۔ جو ما نافیہ ہوتا ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ جس صفت کا ذکر ہو رہا ہے، جس چیز کا بیان ہو رہا ہے وہ عام ہوتی ہے، وہ مطلقاً اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ عام ہوتی ہے، وہ خاص نہیں ہوتی، اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا لفظی ترجمہ یوں بنے گا وما ارسلناک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر، صرف اور صرف رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس لیے یہ اب عمومی ہو جائے گا، اس میں قید نہیں لگائی جا سکتی کہ فلاں کے لیے تو آپ رحمت ہیں، فلاں کے لیے رحمت نہیں ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یوں ہی ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، اس کا معنی بھی یہی ہوگا کہ کوئی چیز ایسی نہیں، لفظی معنی یہ ہوگا کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ جانتی ہے کہ بے شک میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی ہر چیز جانتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ہاں مگر سرکش انسان اور جنات کے سوا، یعنی سرکش انسان اور جنات یہ میرا انکار کرتے ہیں میری رسالت و نبوت کا، ختم نبوت ختم رسالت کا، ورنہ کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ، چاہے جاندار ہو، بے جان ہو، ذوی العقول ہوں، غیر ذوی العقول ہوں، ذی روح ہوں، غیر ذی روح ہوں، نوری ہوں، خاکی ہوں، ناری ہوں، یعنی آگ سے بنائے ہوئے جنات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نبوت، ختم رسالت کو یہ سبھی تسلیم کرتے ہیں، سوائے دو قسم کے مخلوقات کے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ وہ دو کون سے گروہ ہیں جو میری رسالت پر ایمان نہیں لاتے، میری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ہیں سرکش انسان اور سرکش جنات۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی حکم کے مطابق وہ سرکش ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے سرکشی اختیار کرنے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تکبر کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ مسلمانوں کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے شیطان نے اللہ کے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت، ان کی شان، ان کی عظمت کا انکار کیا، از راہ تکبر، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اس کی دانست میں وہ سمجھتا تھا آگ بہتر ہے، اور اسے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو اس نے انکار کر دیا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اور مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں نے بھی جو سجدہ کیا سیدنا آدم علیہ السلام کو، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراصل نور مبارکہ کو سجدہ کیا تھا انہوں نے، جو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور اسی کی تعظیم فرشتے بجا لائے تھے۔ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، جو کہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے،
کوئی تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے وہ حرام ناجائز گناہ ہے، کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اور اگر خدا سمجھ کر اللہ کے سوا کسی کو اللہ سمجھ کر، الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر سجدہ کیا جائے گا تو وہ کفر ہوگا، اور سجدہ کرنے والا، ایسا سجدہ کرنے والا کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو فرشتوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا اس کو سجدہ کیا، لیکن شیطان ابلیس نے اس کو بھی سجدہ نہیں کیا اور پھر راندہ درگاہ الہی ہو گیا۔ تو یوں آج بھی جو سرکش انسان ہیں یا جو سرکش جنات ہیں وہ اللہ کے حکم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ یہاں پہ اگرچہ بنی نوع انسان کا ذکر ہے، لیکن چونکہ دو مخلوقات مکلف ہیں، شریعت ان پر لاگو ہوتی، انسان اور جنات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ سرکش جنات یا سرکش انسان یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت و ختم رسالت سے انکار کرتے ہیں، یہ سرکش ٹھہرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق باقی تمام مخلوقات وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیض یاب ہوتی بھی تھیں، ہوتی بھی ہیں، اور تا قیام قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ انسانوں پر، جنات پر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے ہی، حتیٰ کہ کفار پر بھی۔ آج بالخصوص جو بے زبانوں پر یعنی جانوروں پر اور نباتات اور جمادات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، رحمت تھی، شفقت تھی، اور انہوں نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور بعض اوقات نبوت اور رسالت حتیٰ کہ ختم نبوت کی گواہیاں دیں، ان کا ذکر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جیسے حدیث مبارکہ کے مطابق عرض کر دیا، ہر چیز آپ کی رسالت، نبوت، ختم رسالت پر ایمان لاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بولیاں بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، تمام پتھروں، درختوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ درخت اور پتھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اپنی مشکلات، اپنے حالات پیش کیا کرتے تھے، صلاۃ و سلام عرض کیا کرتے تھے۔ جانور اپنی مشکلات پیش کیا کرتے تھے، اپنی شکایات پیش کیا کرتے تھے، استغاثہ کیا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائیں، حتیٰ کہ جبل احد پہاڑ، مدینہ طیبہ میں احد پہاڑ اور مکہ المکرمہ میں حرا، جبل حرا غار بھی ہے اور حرا پہاڑ بھی ہے، ان دونوں کا حدیث مبارکہ میں واقعہ موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں جبل حرا پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہیں جنہوں نے بعد میں شہادت کا مقام پایا۔ تو جبل حرا وہ جھومنے لگا، خوشی سے وجد میں آ گیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جبل حرا کو ارشاد فرمایا، اے جبل حرا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی تمام شہید ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے تو رک جا، ٹھہر جا۔ تو جبل حرا ٹھہر گیا، نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی پہاڑ کو بھی پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی لیے تو وہ خوشی سے جھوما اور اس پر وجد طاری ہو گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ تو ٹھہر جا تو وہ ٹھہر گیا، اور جب یہ فرمایا کہ تجھ پر نبی ہے تو اس نے مانا کہ بالکل آپ اللہ کے نبی ہیں، تبھی تو وہ رکا۔ اور فرمایا کہ ایک صدیق ہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور باقی فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، غالباً سیدنا طلحہ بھی تھے، ان کے بارے میں کہ باقی شہید ہیں، یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں فرما دیا یہ تو شہید ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ جبل احد پر بھی پیش آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر جبل احد پر، احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں، یہاں پر ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں،
اور سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود۔ احد پہاڑ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر تشریف لے آئے، وجد طاری ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسکت یا اسبت، دونوں الفاظ ملتے ہیں، ٹھہر جا، ثابت قدم ہو جا، رک جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور 2 شہید کون سے تھے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ۔ پہاڑ بھی جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ہم نے خوشی سے جھومنا ہے، اور پہاڑ بھی جانتے ہیں کہ ہم پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، جو وہ حکم دیں گے ہم نے اس حکم کو قبول کرنا ہے۔ اور پہاڑ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیب کی خبریں سن رہے ہیں۔ یہ غیب کی خبر ہی تو ہے کہ تجھ پر 2 شہید بھی موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ۔ یہ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، اور ان دونوں صحابہ کرام، دونوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال پہلے ان کی شہادت کے بارے میں غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت، مقام اور شان عطا فرمائی۔ اسی طرح کھجور کا خشک تنا، استون حنانہ، جسے ستون حنانہ بھی کہتے ہیں، وہ ایک تنا جو کھجور کا خشک تنا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ اس پر ٹیک لگا کر خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، بالخصوص جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ممبر جو ہے لکڑی کا وہ بنوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ جب وہ ممبر پیش کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر رونق افروز ہوئے، تو اس تنے کو اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ٹیک نہ لگائی، تو وہ تنا رونے لگ پڑا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہمیں یوں اس کے رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کے خشک تنے کو اپنے سینہ مبارکہ سے لگایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ وہ تنا یوں سسکیاں لیتا ہوا، جو بلک بلک پر پہلے رو رہا تھا، سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا، جیسا بچہ سسکتے خاموش ہو جاتا ہے، روتے روتے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں گاڑ دیا جائے، اللہ کے نیک بندے اولیاء کاملین جو ہیں وہ تم سے کھائیں، تم سے فائدہ حاصل کریں۔ تو اس تنے نے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مکہ المکرمہ میں وہ پتھر بھی یاد ہیں کہ جو مجھ پر سلام پڑھا کرتے تھے، مجھے وہ یاد ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی مروی ہے، جامع ترمذی میں سیاستہ کی کتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں جہاں تشریف لے جاتے، درخت، پتھر، پہاڑ آپ کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر چیز اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ محقق محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اشعۃ اللمعات میں لکھا یہ واقعہ کہ شہد کی مکھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے پوچھا، اے شہد کی مکھیوں، تم رس چوستی ہو پھلوں کے، پھولوں کے، پھول تیکھے بھی ہوتے ہیں،
کچھ پھول ان کا ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، کچھ بے ذائقہ ہوتے ہیں، کچھ پھیکے ہوتے ہیں، کچھ کا میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ شہد سارا کے سارا میٹھا ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم شہد رس چوس رہی ہوتی ہیں پھولوں سے، ہم آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کر رہی ہوتی ہیں، اس درود و سلام کی برکت سے اللہ رب العزت ان تمام پھیکے، کڑوے، کسیلے، بے ذائقہ پھولوں کے رسوں کو میٹھا بنا دیتا ہے، اور ایسا ذائقہ بنا دیتا ہے فیہ شفاء للناس۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے، لوگوں کے لیے اس میں، شہد میں شفا ہی شفا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت ہے، آپ پر درود و سلام عرض کرنے کی برکت ہے۔ تمام مخلوقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاتی ہیں، درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتی ہیں، محبت بھی کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، اور اس نے دو واقعات ملتے ہیں، ایک یہودی کا بھی، ایک اعرابی کا بھی، دونوں واقعات تقریباً سیم ہیں، اعرابی اور یہودی کا۔ تو ایک ہی واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، یہودی نے بھی یوں ہی عرض کیا اعرابی نے بھی، کہ یہ فلاں درخت جو ہے، یہ اگر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس آگے بھی دو واقعات ملتے ہیں، ایک کو فرمایا کہ تم خود جا کر اس کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، اور ایک میں یہ روایت بھی ملتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت اپنی جڑیں اپنی جگہ سے ہلا، دائیں بائیں ہوا، آگے پیچھے ہوا، اپنی جڑیں اس نے اکھیڑیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر گیا، اور پھر وہ عربی اور وہ یہودی انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، حتیٰ کہ اسی موقع پر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر انسان کے لیے کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر ہوتا، تو پھر بیوی کے لیے حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یوں درخت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ بکری کی دستی، وہ جو خیبر کے مقام پر یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اور بکری میں زہر ملا دیا، تو بکری کا گوشت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمانے لگے، اگرچہ تھوڑا سا یہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو منہ مبارک میں لے گئے، لیکن اسی موقع پر وہ بکری کی دستی بول اٹھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول، وہ بھی جانتی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی آخری رسول ہیں، مجھ میں زہر ہے، مجھے نہ کھائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رکھ دیا، اور دوسرے صحابی بعض روایات کے مطابق انہوں نے جب کھایا تو وہ شہید ہو گئے، اور ان کے قصاص کے طور پر اس خاتون کو بھی قتل کیا گیا، یعنی جان کے بدلے جان۔ اور پھر مفسرین، محدثین، علماء نے لکھا کہ وہ جو تھوڑا سا آپ نے چکھا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، اسی زہر کے عود کرانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، شہادت سری۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کھانا پڑا ہوتا، اس کھانے کی تسبیح، وہ کھانا تسبیح پڑھ رہا ہوتا، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھانے میں سے سن لیا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور عظمتیں اور رفعتیں اور شانیں، حتیٰ کہ ببول کا درخت جو ہے اس نے بتا دیا، خبر دے دی کہ جنات جو ہیں وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے اس کو سن رہے ہیں۔ تو یوں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف الوہیت اور ابن اللہ یہ نسبت مت کرو، یہ ہے بھی نہیں، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ فرمایا اس کے سوا بے دریغ تمام نسبتیں، تمام شانیں منسوب کرتے جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر عظمت، ہر رفعت، ہر شان عطا فرمائی ہے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی تو کیکر کے درخت اور دیگر درخت دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرنے والے شخص کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ وہ شخص جو بظاہر کاتب وحی تھا، وحی لکھنے کی ذمہ داری تھی، لیکن مرتد ہو گیا اور پھر شام کے یہودیوں کے پاس، نصرانیوں، منافقوں، کفار کے پاس جب چلا گیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ بھی نہیں جانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں جو میں لکھ کر دے دیا کرتا تھا۔ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی گستاخی وہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گستاخی کا انجام اسے دنیا میں مل گیا۔ جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، دفن کیا، صبح آ کر دیکھا تو اس کی لاش زمین سے باہر آئی پڑی ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید مسلمانوں نے یہ عمل کیا ہو، انہوں نے دوبارہ گہرا گڑھا کھود کر پھر اس کو دبا دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو پھر اس کا بد جسم جو ہے باہر آیا پڑا۔ پھر انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہی کیا ہوگا، پھر انہوں نے مزید گہرا گڑھا کھودا۔ تیسرے دن پھر اس کا جسم بد جو ہے اسی طرح باہر آیا پڑا تھا اللہ کی قدرت کاملہ سے۔ تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی کرتا تھا، جو الفاظ بولتا تھا، اسی کا انجام ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، ایک منافق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے منہ ٹیڑھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی جس کو کہہ لیں آج کی زبان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چڑھانا اور نقل اتارنا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کن کذالک، تو اسی طرح ہو جا۔ تو وہ پوری زندگی اس کا منہ اسی طرح ٹیڑھا رہا۔ ایک منافق جو تھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تکبر کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو دائیں ہاتھ سے کھا۔ تو اس نے تکبر کے ارادے سے تکبر کر رہا تھا، دائیں ہاتھ ٹھیک تھا، کہنے لگا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لستطعت، تو اب دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکے گا۔ پوری زندگی پھر اس کا دایاں ہاتھ اس کو فالج ہو گیا اور وہ اوپر ہی نہیں اٹھا سکا، اس سے کبھی کھا ہی نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی تنقیص کرنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ فرماتا بے شک اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جو استہزاء کرنے والے ہیں، جو تنقیص اور مذاق کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا بے شک ہم ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور ان بطش ربک لشدید، جو ظلم کرنے والے ہیں، سب سے بڑا ظلم کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنا ہے۔ تو جو یہ ظلم کرنے والے، اللہ فرماتا اللہ کی پکڑ تو بڑی شدید ہے۔ جب ظالم پر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنی دانش میں، وہ اپنی طاقت کے نشے میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں فرعون ہوں، میں نمرود ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں۔ فرعون اور نمرود بھی مٹ گئے تو ظالم بھی مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتب سیرت، کتب احادیث میں بے شمار واقعات موجود ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 جانوروں کی، بالخصوص اونٹوں کی قربانی ہر سال فرمایا کرتے تھے۔ 63 آقا کریم صلی اللہ، میرا وجدان کہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میری ظاہری عمر مبارکہ 63 برس ہوگی، تو 63 اونٹ مبارکہ خود آپ نحر فرمایا کرتے ہیں۔ اور کتب حدیث اور سیرت میں موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نحر فرماتے تو ہر اونٹ اپنی گردن پہلے، ہر ایک اونٹ کی یہ کوشش ہوتی کہ میں پہلے قربان ہو جاؤں، میں پہلے قربان ہو جاؤں، اپنی گردنیں خم کر دیتے۔ اونٹ بھی جانتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، آخری رسول ہیں، وہ جو حکم ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ ہمیں نحر فرمانا چاہتے ہیں، ہم اپنی گردنیں سب سے پہلے کٹوائیں گے، ہم نحر ہونا چاہتے ہیں، اور آگے ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے آنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا عالم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا عالم ہے۔ ہاں، سرکش انسان اور سرکش جنات دور ہیں۔ اسی طرح دیگر جو باقی 37 اونٹ ہوا کرتے تھے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کو نحر کیا کرتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے محبت دیکھی، ہم گناہ گار امتیوں سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ جو ہستی ہمیں کسی موقع پر بھی نہیں بھولیں، آج ہم انہیں بھول بیٹھے ہیں۔ آج ان کے جو نام لیوا ہیں ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، ان پر ہینڈ گرنیڈ اسرائیلی ساختہ، اسرائیل کے بنے ہوئے وہ پھینکے جاتے ہیں، ان پر شیلنگ کی جاتی ہے۔ کیا معاملہ نہیں ہو رہا؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو تمام زبانیں سکھا دی تھیں، اور آپ ہر قوم کی زبان بھی جانتے تھے، ہر جانور کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ اونٹوں کے واقعات ملتے ہیں، ان میں سے مختلف واقعات ہیں۔ ایک اونٹ نے اپنی شکایت پیش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، پانی لادا جاتا تھا، اور اس کو چارہ کم کھلاتے ہو، اسے مجھے دے دو، میں اس کو خریدتا ہوں، مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ جن کا یہ اونٹ ہے ان کے بظاہر روزگار کے یہی ذریعہ ہے، پانی لاد کر لاتے ہیں اور وہ لوگوں میں دیتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ اونٹ خریدا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اونٹ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ، اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات حل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہرن کہ جس کو عرابی نے شکار کیا، وہ عرابی سو رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا اس ہرن نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اپنی عرض پیش کی، اپنی مشکل پیش کی کہ میرے 2 بچے ہیں، مجھے اس نے شکار کیا ہے، اور نہ ہی یہ مجھے ذبح کر رہا ہے کہ میں اس مشکل سے نجات پا جاؤں، اور نہ ہی یہ مجھے آزاد کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ جاؤں۔ آپ مجھے تھوڑی سے وقت کی اجازت دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھول دیا۔ جب وہ عرابی جاگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر میں وہ ہرن بھی واپس آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سارا معاملہ دریافت فرمایا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو شکار کر کے لایا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً وہ پیش کر دی ہرن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا۔ یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانور ایمان بھی رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور اپنی مشکلات، اپنی شکایات بھی پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشائی بھی فرما رہے ہیں، ان کی مشکلیں حل فرما رہے ہیں۔ اسی طرح گو کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک اعرابی جو ہے وہ ایک گو پکڑ کر لے آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گو پیش کی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ گو جو ہے یہ آپ کی گواہی، نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے تو پھر میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گو پھینکی گئی آگے آپ کی بارگاہ میں، تو اس نے پڑھا لبیک وسعدیک، کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں، آپ جو حکم فرمائیں وہ میرے لیے سعادت کا باعث ہوگا، لبیک وسعدیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اللہ کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی زمین و آسمان میں ہے، اور جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا غضب جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ پھر فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، لفظ موجود ہے حدیث مبارکہ میں، سیرت کی کتب میں۔ اس نے کہا کہ آپ آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ گوہ بھی جانتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی، سچے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ہاں، بدبخت سرکش انسان اور جنات اس سے انکار کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت کے منکر ہیں، لیکن گو بھی گواہی دے رہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے ہی رحمت فرمانے والے ہیں۔ ایک سفر میں تشریف فرما ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا چڑیا کے بچے ہیں، تو ان چڑیا کے 2 بچے موجود ہیں گھونسلے میں، ان کو اٹھا لیا تو چڑیا جو ہے وہ پھڑپھڑانے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنی زبان میں اپنا مسئلہ، اپنی مشکل عرض کرنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ بچے دوبارہ گھونسلے میں رکھ دیے۔ فتح مکہ کے موقع پر کتیا کی بچی نے بچے جنے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرما دیا کہ راستہ بدل لو، اور چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ادھر رک جائیں، اس راستے سے کوئی بھی نہ گزرے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ کائنات کے ہر مخلوق کے لیے رحمت فرما رہے ہیں۔ کفار پر آپ کی رحمت یہ کہ اس دنیا میں اس طرح عذاب نہیں آتا جیسے پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا، شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، پتھروں کی بارش، آگ کی بارش، بستیاں اوپر لے جا کر پلٹتی جاتی۔ ہاں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرے گا، پچھلے دنوں وہ سویڈش کا ٹونسٹ گستاخ کیسے، جس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈز بھی تھے اور پولیس بھی ہوتی تھی ساتھ، کیسے روڈ کے اوپر ٹرک اس میں آ کے لگا ہے اور آگ میں جل کر، اس کی چیخیں موجود ہیں، آگ میں جل کر وہ راکھ ہو گیا۔ یہ انا کفیناک المستہزئین ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کا معاملہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کو عبرتناک انجام تک اس دنیا میں بھی پہنچانے والا ہے، اور آخرت میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے لیے لعنت، اور آخرت میں ان کے لیے وعد عذاب مہینہ، یہاں پہ آخرت کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ دردناک عذاب سویڈش کارٹون کو اس دنیا میں مل گیا، سنعذبہم مرتین، اللہ فرماتا ہے کہ کفار کے لیے دوہرا عذاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ رحمت ہی کا وسیلہ ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی اس طرح گستاخی کرے، ابن قتل، فتح مکہ کے موقع پر کتیا کے لیے یہ حکم ہے کہ وہاں سے کوئی نہ گزرے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لیکن دوسری جانب ابن قتل جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے تھے، وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے واصل جہنم کر دو، اسے قتل کر دو۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ اور آگے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا بھلا کہے اسے کوڑوں کی سزا دو، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی فرما دیا تھا۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو تنقیص کرتا ہے، اللہ کا بھی حکم ہے سورہ احزاب میں، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون ہیں، یہ سارے کے سارے، ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی، فرشتوں کی، تمام مخلوقات کی ان پر لعنتیں، فرمایا یہ ملعونین ہیں، جمع کا صیغہ، یہ تمام ملعونین ہیں، جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور شدید طریقے سے قتل کر دیے جائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسی پر عمل کیا، اور یہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ، غازی عبدالقیوم، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، غازی عامر شیمہ شہید، غازی ممتاز قادری شہید۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی تنقیص کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، تو پھر بندہ مومن، امام مالک علیہ الرحمہ نے جیسے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہارون الرشید نے، حکمران وقت نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو پھر امت کیا کرے؟ فرمایا امت پھر اس کا بدلہ لے، اور فرمایا اگر امت خاموش ہو جائے، فرمایا بدلہ لے
اور اگر بدلہ نہیں لے سکتی تو پھر وہ امت مر جائے، اس امت کو حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے۔ یہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ ان کا فتویٰ ہے، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، تابعین اعظام علیہم الرضوان سے جنہوں نے علم سیکھا، مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے فقیہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، ایسے کہ مدینہ طیبہ میں کبھی قضائے حاجت نہیں گئی، کبھی جوتے پہن کر نہیں چلے، اور صرف ایک فرض حج جو تھا وہ ادا کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گئے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں دوبارہ جاؤں گا ہو سکتا ہے وہاں موت آ جائے، میں چاہتا ہوں مدینہ طیبہ میں مجھے موت آئے۔ جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، درخت، پہاڑ، پتھر، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتی ہے، اور آپ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لاتی، محبت کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا